اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز کی طرح آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی آپ کی خدمت میں خوبصورت پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روز کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں علامہ پروفیسر طارق نعیمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ مسائل پوچھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسائل کے مطابق جواب دیا جاتا ہے۔ تو آج بھی کچھ موضوعات پر، کچھ مسائل پر بات ہوگی، وہ نہایت ہی اہم فقہی مسائل پر بات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ تو آج کے جو مسائل ہیں بڑے اہم ہیں، وہ چاہے وہ بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کے لیے ضروری ہے سننا، کیونکہ فقہی مسائل میں ہم جو ہے نا وہ جھجکتے رہتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں۔ تو ہم پروفیسر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب یہ آگاہ کیا جائے ہمیں بھی اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں کہ اچھی بات ہے کہ بچوں کو روزے کی عادت ڈالنی چاہیے، ضروری ہے، تاکہ وہ اس ماحول کو دیکھے اور ہمیشہ جو ہے نا وہ روزے کا تقدس اس کے ذہن کے اندر ہو، رمضان کا تقدس۔ تو بچہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے، ابھی وہ نادان ہے، روزے اس پر فرض نہیں ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس صورت میں وہ دن میں روزہ توڑ دیتا ہے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اگر روزہ پورا کر دیتا ہے تو کیا اس کو اس روزے کا پورا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، روٹین کے مطابق آج پھر ہم بہار سلطانی پروگرام میں ہم سارے شامل ہیں۔ اللہ پاک قاری اشتیاق احمد سلطانی صاحب کو یہی اشاعت دین کا سلسلہ جاری رکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ قاری اشتیاق صاحب، جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے بچے کے بارے میں، جی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی چھوٹی عمر کے نابالغ بچے، وہ صبح سحری کے وقت اٹھنا، روزہ رکھنے کا ایک شوق ہے، ان میں جذبہ ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ نابالغ پر احکام شرع لاگو نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی 9-10 سال کا بچہ یا 12 سال کا بچہ جو نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اور اگر وہ روزے کو پورا کر لیتا ہے تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا، بلکہ اس کے اس عمل کا اس کے والدین کو ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر بچہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکا، دن کو اس نے روزہ توڑ دیا، تو پھر اس پہ کفارہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ احکام شرع جو ہیں اس کے لیے بلوغت شرط ہے۔ تو جب ایک بندہ بالغ ہی نہیں ہوا تو اس پہ احکام شرع لاگو نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ جی، بچے کے متعلق میں یہی آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیں اور حد ممکن کوشش کریں، اگر ان کی صحت اچھی ہے تو زیادہ نہ تو روزے 1-2-3 روزے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر انہیں رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اور دوسرا سوال جو ہے نا علامہ صاحب بڑھتے ہیں، اور بڑا اہم سوال ہے کہ چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، جوان ہے، صحت ٹھیک ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے دن کو جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق وہ روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، دوسرا سوال ناظرین جو قاری صاحب نے آپ کے لیے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بالغ شخص ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، اس نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھا تو دن کو وہ روزہ بغیر کسی عذر شرعی کے توڑ دیتا ہے، یعنی اس میں کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کے اس نے دن کو روزہ توڑ دیا، تو شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے شخص پہ کفارہ لازم آئے گا کہ اس نے فرض روزے کو توڑا ہے۔ اب اس میں ہے کہ یا تو اس کا فدیہ ادا کرے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر وہ اس ایک روزے کے بدلے میں 2 ماہ کے روزے رکھے گا مسلسل۔ ہاں، تو اس میں
سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی دی ہے، اور وہ روزہ رکھتے ہیں اور بغیر کسی عذر شرعی کے توڑ دیتے ہیں، ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مریض آدمی ہے، کسی عذر کی بنا پہ اس کو روزہ توڑنا پڑا تو پھر اس پہ قضاء لازم ہے، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بالکل یہ بات ہے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے وہ ہماری تربیت کی ہے کہ جان بوجھ کے جو بندے روزہ توڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، یہ احتیاط کیجئے گا۔ اور آگے بڑا اہم سوال ہے، اور وہ دونوں سوال نماز کے آگے جو میں 2 سوال پوچھوں گا علامہ صاحب سے، پروفیسر صاحب سے، یہ نماز کے متعلق ہے۔ اور نماز ذرا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس میں کبھی جو کوتاہی ہوتی ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ پروفیسر صاحب، وتر جو پڑھے جاتے ہیں، اس میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور بعضوں کو اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ اس کے بدلے میں کیا پڑھیں، اور اگر پڑھتے وتر پڑھتے دعائے قنوت پڑھنا بھول جانے کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور بالکل آتی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ ہے نماز سے متعلقہ، کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 4 فرضوں کے بعد پھر ہم نماز وتر بھی پڑھتے ہیں، تو 3 وتروں کی تیسری رکعت میں ہم نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے بھول کر دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں وہ چلا گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ رکوع سے واپس نہ آئے، آخر پہ سجدہ صاحب کر لے تو اس کی نماز وتر ہو جائے گی۔ اور دوسرے اس کے ساتھ جو ملتا جلتا سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کا متبادل کیا ہے؟ علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، اور اس دعا سے متعلقہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھ لے تو وہ اس کا خلا پر کر لے گی۔ لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، کوشش کرے کہ وہ دعائے قنوت ساتھ ساتھ یاد کرتا رہے، جب تک وہ یاد نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ان چیزوں کے ساتھ کام چلا لے۔ بالکل یہ بات ہے۔ زیادہ اگر دعائے قنوت مثال کے طور پر نہیں آتی تو بندہ ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، قرآنی دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اور رمضان مبارک بابرکت مہینے کے اندر بڑی ایک اہم بات ہے کہ کئی بندے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے، جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتے، کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے بھی، تو وہ آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، تو نماز تراویح وہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو نماز تراویح ادا کرنے کے بعد جو پھر وتر کی جماعت ہوتی ہے وہ الگ پڑھیں گے یا جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اب دوسرا سوال جو ہے یہ بھی نماز سے ہی متعلق ہے، خاص کر ماہ صیام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے لیے بندہ مسجد میں تھوڑا لیٹ پہنچا، حتیٰ کہ فجر اپنے فرضوں کی جماعت ہو چکی تھی، اب وتروں کی نماز شروع تھی، تو یہ آنے والا جو شخص جو لیٹ آیا ہے اس کو چاہیے کہ یہ فرض الگ ادا کرے گا کیونکہ اب فرضوں میں یہ شامل نہیں ہوا، اس کے بعد یہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ اب رہ گیا اس کے وتر کا مسئلہ، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اب اس نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو آیا یہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا یا تنہا پڑھے گا؟ تو اس کے متعلق شرح صحیح مسلم میں شارح حدیث شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے اور تراویح نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو جب وتروں کی جماعت ہوگی تو اس کو چاہیے کہ وتروں کی جماعت میں شامل ہو جائے، تنہا نہ پڑھے، کیونکہ ایک جماعت مس ہوئی ہے تو کم سے کم دوسری جماعت مس نہ کرے۔ یہ مسئلہ علامہ سعیدی صاحب نے
شرح صحیح مسلم میں لکھا اس میں کوئی اختلافات تو نہیں ہے، کیونکہ اگر کہ بھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو بس وتر بھی پھر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا، کیونکہ فرض کی درجہ زیادہ ہے، واجب کا درجہ اس سے کم ہے، تو کیا اس صورت میں کوئی چھوٹ ہے یا واقعی جماعت وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لے؟ نہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھی، یہ سارے اقوال، جی لیکن اس میں ترجیح اس بات کو دی ہے کہ اگر غلطی سے سستی سے فرض رہ گئے ہیں اس کے، لیکن اس نے اکیلے فرض پڑھے ہیں، جی، تو اب وطروں کی جماعت میں شامل ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ یہاں پر پروفیسر صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اگر بالفرض کے بندے نے با جماعت فرض پڑھے ہیں، لیکن تراویح وہ 8 تراویح پڑھ کے، 12 تراویح پڑھ کے، 16 تراویح پڑھ کے پھر اپنے وتر پڑھ کے پتہ چلا جاتا ہے، تو یہ کیا صحیح ہے یا ایسے پڑھنے چاہیے یا نہیں پڑھنے چاہیے؟ ہاں، پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جو سنت تراویح ہے وہ اس کی تعداد 20 ہے، جی، 8 پڑھ کے چلے جانا، 12 پڑھ کے چلے جانا، یہ فیشن ہے، فیشن، ٹھیک ہے۔ تو رمضان شریف میں یہ حکم ہے نا کہ جو نفل پڑھتا ہے فرضوں کا ثواب، جو فرض پڑھتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب، جی جی، تو عبادت میں رغبت پیدا کرنی چاہیے، جی، نہ کہ رائے فرار اختیار کرنی چاہیے۔ بالکل، اگر کوئی شخص ایسا عادی ہے کہ وہ کبھی 8 پڑھ کے بھاگتا ہے، کبھی 12 پڑھ کے بھاگتا ہے، جی، تو اس کو کوشش کر کے ماہ صیام کا احترام کرتے ہوئے نماز تراویح پوری پڑھنی چاہیے، اور پھر ساتھ نماز وتر کو بھی ادا کرے۔ بے شک بے شک۔ معزز سامعین ناظرین، آپ نے بڑے اہم مسائل دیکھے ہیں اور سنے ہیں، تو یقیناً جو غلطیاں ہم کرتے آ رہے ہیں ان کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ پروفیسر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ اسی پینل کے ساتھ حاضر ہوں گے اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ مسائل جو آپ سنتے ہیں، کسی مسئلے کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو جو ویڈیو آپ کو شیئر کی جاتی ہے اس کے نیچے اپنا سوال لکھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب تفصیل سے دیا جائے گا۔ کل کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی۔